اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابو عمرو ابن العلا النحوی القاری المقدم علی الخلیل المختار فیہ النسب۔ ابو عمرو بن علا نحوی قاری جو کہ خلیل پر بھی مقدم ہیں، ان کے نزدیک مختار جو ہے وہ نسب ہے۔ کیا ہے؟ نسب مختار ہے۔ مختار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رفع کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ جو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ منادہ مبنی کے توابع مفردہ کے اندر دونوں وجہ جائز تھیں، چاہے وہ رفع ہو یا نصب ہو، لیکن امام خلیل نے، خلیل ابن احمد جو ہیں، جو کہ استاذ سیبویہ ہیں، انہوں نے ایسے توابع کے اندر رفع کو مختار مانا، اگرچہ نصب بھی ان کے نزدیک جائز تھا۔ رفع کو مختار کیوں مانا تھا انہوں نے رفع کو مختار؟ اس کی وجہ گزر چکی۔ ابو عمرو ابن علا نحوی نے نصب کو مختار مانا ہے۔ وجہ اگرچہ رفع کی بھی جائز ہے ان کے نزدیک بھی، لیکن نصب کو مختار مانا۔ کیوں مانا انہوں نے نصب کو مختار؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لام موجود ہے وہاں پر۔ کس پر؟ معطوف بالحرف پر، جو کہ معطوف بالحرف جس پر یا کا دخول ممتنع ہے۔ تو یا کا دخول ممتنع کیوں ہوا ہے؟ کہ الف لام موجود ہے وہاں پر۔ اگر یا کا بھی دخول ہو جائے تو دو اعلی تعریف کا استعمال لازم آئے گا۔ اس لیے ابو عمرو نحوی یہ کہتے ہیں کہ جب براہ راست یا کا دخول اس پر ممتنع ہے تو یا مقدر بھی نہیں مانی جائے گی، حرف ندا کو مقدر بھی نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر کا المقدر کالمذکور، مقدر تو مذکور کے طرح ہوتا ہے، درجے میں ہوتا ہے، اور یہاں پر الف لام معنی دخولی یا ہے، اس لیے یا مقدر یہاں پر، یا حرف ندا مقدر نہیں ہوگا۔ جب حرف ندا مقدر نہیں ہوگا اور لفظ میں تو ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منادہ مستقل تو ہو نہیں سکتا۔ منادہ مستقل تو وہی ہوتا ہے جس پر حرف ندا داخل ہو یا حرف ندا جس پر مقدر ہو۔ تو یہاں پر حرف ندا مقدر بھی نہیں مانا جا سکتا، حرف ندا لفظ میں ہے ہی نہیں، اس کا مطلب براہ راست وہ منادہ مستقل بن نہیں سکتا۔ اور جب منادہ مستقل نہیں بن سکتا تو اب منادہ مستقل کا حکم بھی اس پر نہیں لگائیں گے، بہتر نہیں ہوگا۔ اگرچہ تعویل تو کی جا سکتی ہے، تعویل کی بنا پر جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ منادہ مستقل کا حکم اس پر نہ لگے اور تابع ہی کا حکم لگے۔ اور تابع کا حکم کیا ہے؟ چونکہ یہ تابع ہر ایک مورب کا تابع نہیں ہے، بلکہ منادہ مبنی کا تابع ہے، اور مبنی کا تابع جو ہے وہ اس کے محل کا تابع ہوتا ہے، لفظ کے تو تابع ہوتا نہیں، کیونکہ لفظ میں اس پہ تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے محل کا تابع ہوتا ہے وہ۔ اور محل منادہ مبنی کا جو محل ہے وہ نصب ہے، کیونکہ مفعولیت کی بنا پر وہ منصوب ہے، اس لیے منادہ مبنی کا جب یہ تابع ہے تو اس کے محل کے تابع ہوگا، نہ کہ لفظ کے تابع، اور محلن وہ منصوب ہے، اس لیے اس پر نصب بہتر اور مختار ہوگا ان کے نزدیک۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں ابو عمرو بن علا نحوی قاری جو کہ مقدم علی الخلیل ہے، المختار فیہ نصب، ان کے نزدیک اس میں مختار کیا ہے؟ نصب ہے۔ کس میں؟
وہ تابع جو کہ تابع بالحرف ہو، یعنی معطوف بالحرف ہو اور اس پر یا کا دخول ممتنع ہو، اس کے اندر ان کے نزدیک نصب مختار ہے مع تجویز رفع، حالانکہ یہ رفع کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ فإنه لما امتنع فيه تقدیر حرف النداء، کیونکہ جب اس میں حرف ندا کی تقدیر ممتنع ہو گئی بواسطۃ اللام، لام کے واسطے سے، لا یکون منادا مستقلا، تو یہ منادا مستقل ہوگا نہیں، فلہ حکم التبعیت، تو اب اس کا حکم تبعیت کا ہی حکم ہوگا کہ اس پر جو بھی حکم جاری ہوگا وہ تبعیت کی بنا پر حکم جاری ہوگا، ہے نا۔ وہ تابع المبنی، اور یہ چونکہ تابع ہے مبنی کا، کس کا تابع ہے؟ مبنی کا تابع، تابع لمحلہ، اس کے محل کا تابع ہوتا ہے۔ وہ محل ہوا نصب، اور یہاں پر جو منادہ مبنی ہے اس کا محل کیا ہے؟ نصب ہے، تو یہ اس کے تابع ہوگا، تبعیت کی بنا پر اب اس کو نصب مختار ہوگا۔ وہ ابو العباس المبرد، اور امام ابو العباس مبرد نے یہاں پر دو باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں امام خلیل کی طرح بھی ہوگا، یعنی معرب باللام ہے جو معطوف بالحرف ہے جس پر یا کا دخول ممتنع ہے، تو اس کے الف لام کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر الف لام اس لفظ کے لیے، اس اسم کے لیے لازم ہے کہ وہ ہٹے گا ہی نہیں، زائل ہی نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اس پر یا کا دخول ممتنع ہوگا، یا کا دخول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب یا کا دخول ہو ہی نہیں سکتا تو اب ایسی صورت میں وہ منادہ مستقل بھی نہیں بن سکتا، ہے نا۔ اور جب منادہ مستقل نہیں بن سکتا، اب اس کا حکم تبعیت کا حکم ہوگا پھر، اور تب مبنی کا تابع کیا ہوگا؟ اس کے محل کا تابع ہوتا ہے، لہذا اس پر نصب مختار ہوگا ایسی صورت میں۔ اور اگر اس پر آنے والا الف لام ایسا ہو جو زائل ہو جاتا ہو، لازمی نہ ہو، کیا نہ ہو؟ الف لام لازمی نہ ہو تو زائل ہو جاتا ہوگا۔ اب جب زائل ہو جاتا ہے تو زوال کی صورت میں امکان ہے کہ یا کا دخول براہ راست ہو جائے۔ جب یا کا دخول براہ راست ہو جائے گا تو وہ منادہ مستقل بن جائے گا پھر، اور جب منادہ مستقل بن جائے گا تو اب اس کا حکم تبعیت نہیں ہوگا بلکہ منادہ مستقل کا حکم ہوگا۔ اور جب منادہ مستقل جو ہے وہ رفع پر مبنی ہوگا، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ رفع مختار ہوگا ایسی صورت میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ابو العباس مبرد، امام مبرد، یہ تفصیل کرتے ہیں، تفصیل ذہن میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وہ ابو العباس المبرد ان کان المعطوف المذکور کالحسن، اگر معطوف مذکور الحسن کی طرح ہو، کس کی طرح ہو؟ الحسن کی طرح، کیا مطلب؟ جیسے کہ الحسن میں الف لام عارضی ہے، کیا ہے؟ عارضی ہے، زائل ہو جاتا ہے، تحسین کلام کے لیے الف لام داخل کر دیتے ہیں، جیسے الحمزہ، العباس، الحسن والحسین، ہے نا، ایسا حالانکہ علم ہے لیکن الف لام یہاں پر تعریف کے لیے داخل نہیں ہوتا ہے، عارضی۔ تو اب چونکہ ختم ہو جاتا ہے یہ الف لام، زائل ہو جاتا ہے، جب زائل ہو گیا تو ایسی صورت میں براہ راست اس پر یا کا دخول ہو جائے گا اور وہ منادہ مستقل ہو جائے گا، تو رفع جائز، رفع مختار جائز نہیں، رفع مختار ان کے نزدیک۔ اگر معطوف مذکور الحسن کی طرح ہو، اے کا اسم الحسن، یعنی الحسن جو اسم ہے اس کی طرح ہو، فی جواز نزع اللام عنہ، اس سے نزع لام اور لام کے ختم ہونے، لام کے جدا ہونے میں اس کی طرح ہو، فکل خلیل، تو ابو العباس مبرد امام خلیل کی طرح ہیں۔ امام خلیل کی طرح ہونے کا مطلب یہ حکم ویسا دیتے ہیں جو امام خلیل دیتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں جو امام خلیل پسند کرتے ہیں۔ امام خلیل کیا پسند کرتے تھے؟ رفع، ان کے نزدیک رفع مختار تھا۔ فابو العباس مثل الخلیل، تو خلیل کی طرح ہے کس میں؟ فی اختیار رفعی، اس کے رفع کے اختیار کرنے میں، لے امکان جعلہ منادم مستقلہ، کیونکہ الف لام تو ختم ہونے کے بعد، زائل ہو جانے کے بعد، نزع الف لام کے بعد اس کو منادہ مستقل بنانا ممکن ہے نا، نزع لام کے ذریعے سے اس کو منادہ مستقل بنانا ممکن ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر معطوف مذکور الحسن کی طرح نہ ہو،
بلکہ کس کی طرح ہو؟ الصاعق اور النجم کی طرح ہو. کس کی طرح ہو؟ الصاعق اور النجم کی طرح ہو. النجم ویسے نجم کا معنی ہوتا ہے ستارہ، لیکن یہ النجم جو ہے وہ جنس کواکب کا علم ہے، اس میں جنس ہے. بات سمجھائی؟ اور اس پر الف لام جو ہے وہ لازمی ہے جب اس کو علم مانے. کسی کا نام بھی ہے تو جب الف لام کے ساتھ جو ہوتا ہے تو یہ ایک علم بھی ہے، اور علم کی صورت میں تغیر ہوتا نہیں ہے، لہذا النجم میں الف لام اب لازمی ہو گیا عدم تغیر کی وجہ سے. ایسے ہی الصاعق، الصاعق ویسے صاعق کا معنی ہوتا ہے بجلی، صاعقہ، لیکن ایک شخص پر بجلی گری اور اس نے جلا دیا تو اس شخص کو اسی مناسبت کی وجہ سے الصاعق بولنے لگے، اس کا نام ہی رکھ دیا لوگوں نے الصاعق الف لام کے ساتھ. مخصوص بجلی گری تو اس پر تو الصاعق تھا الف لام، لیکن جس پر گری، جس کو جلایا، اس شخص کا نام بھی کیا رکھ دیا لوگوں نے؟ الصاعق ہی رکھ دیا الف لام کے ساتھ. اب علم ہی الف لام کے ساتھ بنائیے تو اب یہ الف لام زائل تو ہوگا نہیں، تغیر تو ہوگا نہیں. جب تغیر نہیں ہوگا تو یہ الف لام جب زائل نہیں ہو سکتا ہے تو حرف ندا کا دخول بھی نہیں ہو سکتا، اب ممتنع ہو گیا. حرف ندا کا دخول نہیں ہو سکتا. جب حرف ندا کا دخول نہیں ہو سکتا اب ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ ابو عمرو کی طرح ہوں گے. ایسی صورت میں یعنی رفع نہیں، نصب مختار ہوگا ان کے نزدیک. اب کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست الف لام داخل نہیں ہو سکتا، وہ منادہ مستقل بن نہیں سکتا. اب اس کا حکم تبعیت کا ہی حکم ہوگا، اور منادہ مبنی کا تابع اس کے محل کا تابع ہوتا ہے، لہذا اس پر نصب آئے گا. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَإِلَّا اَيْ إِلَّمْ يَكُنِ الْمَعْطُوفُ الْمَذْكُورُ کا اسم الحسن، یعنی معطوف مذکور الحسن اسم کی طرح نہ ہو جواز نزع لام میں، کہ اس سے لام کو جدا کرنا جائز ہو. ایسا جب نہیں ہے، جیسے کہ النجم الصاعق کے اندر ہوتا ہے کہ یہ دونوں علم ہیں. فَكَأَبِي عَمْرٍ، تو امام خلیل کس کی طرح ہیں؟ نہیں، امام ابو العباس مبرد کس کی طرح ہیں؟ ابو عمرو کی طرح ہے. فابو العباس مثل ابی عمرو، تو ابو العباس ابو عمرو کی طرح ہے فی اختیار النصب، نصب کے مختار بنانے میں یا نصب کے اختیار میں، لامتناع اجعالہ منادى مستقلہ، کیونکہ اس کا منادى مستقل ہونا ممتنع ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ اب تک گفتگو یہ تھی کہ منادى مبنی کے توابع مفردہ، جن میں سے بدل اور وہ معطوف بالحرف جس پر یا کا دخول ممتنع نہیں ہے، یہ خارج تھے. تو ان دو کے سوا جو توابع مفردہ ہیں ان کا اعراب یہ تھا جمہور کے نزدیک کہ رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز، اگرچہ اختیار میں اختلاف تھا کہ کسی نے رفع مختار مانا، کسی نے نصب، اور کسی نے تفصیل کی. آج کے والمضافۃ تنصب، یہاں سے صاحب کافیہ ان توابع کا حکم بیان کرتے ہیں جو توابع مضاف ہوتے ہیں، جو توابع مضاف ہوتے ہیں. لہذا اگر کوئی تابع مضاف ہے تو فرماتے ہیں کہ اضافت کی صورت میں، اضافت معنویہ کی صورت میں، یاد رکھنا اضافت معنویہ یہاں پر مراد ہے، جو کہ اضافت حقیقیہ کہلاتی ہے، جو کہ اضافت حقیقیہ کہلاتی ہے. اب آپ کہیں گے اضافت معنویہ مراد ہے، اضافت حقیقیہ مراد ہے. کیوں؟ اگر اضافت حقیقیہ مراد نہ ہو بلکہ اس میں بھی عام کر دیا جائے تو پھر اس سے پہلے جو اضافت لفظیہ تھی یا شبہ مضاف جو تھا وہ ما قبل والے حکم میں داخل تھے نہیں تھے، کہ ان پر رفع بھی جائز تھا اور نصب بھی، اور یہاں پر صرف اور صرف نصب کی جواز کی صورت بتائی جا رہی ہے. تو وہ منادہ جس کے توابع مفرد نہ ہو بلکہ مضاف ہوں تو ایسے توابع پر نصب لازم ہے، نصب ہی آئے گا، وہ منصوب ہوں گے. بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں والمضافۃ، اور مضاف تا جو ہے وہ توابع کی وجہ سے، توابع کی صفت ہے مفردہ جیسے وہاں پر،
ویسے ہی المضافہ یہ توابع ہی کی صفت ہے. یعنی منادہ مبنی علی الرفع کے توابع مضاف تنصب، ان کو کیا دیا جائے گا؟ نصب دیا جائے گا، یعنی وہ منصوب ہوں گے. فرماتے ہیں المضافۃ عطف علی المفردہ، یہ عطف ہے کس پر؟ المفردہ پر. اب پوری عبارت کیا نکلے گی؟ توابع المنادى المبنی علی ما یرفع به المضافۃ بالاضافۃ الحقیقیہ. منادہ مبنی علی ما یرفع به کے توابع مضاف جو کہ مضاف ہوں اضافت حقیقیہ کے ساتھ. اضافت حقیقیہ کی دیکھو قید لگا دی تاکہ اضافت لفظیہ والی صورتیں اور شبہ مضاف والی صورتیں خارج ہو جائیں اس سے، کیونکہ ان کا حکم جواز نصب و جواز رفع دونوں کا تھا. فرماتے ہیں تنصب، یہ توابع مضاف منصوب ہوں گے. کیوں؟ لأنها اذا وقعت منادہ، کیونکہ جب توابع مضاف منادہ واقع ہوں، وہ توابع نہیں، مضاف جب منادہ واقع ہو تو منصوب ہوتا ہے نا. منادہ مضاف جب منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، تو مضاف اگر براہ راست منادہ بن جاتا ہے تب بھی منصوب ہوتا ہے. یہ تو ویسے بھی تابع ہے اور یہ تو اپنے ماقبل کا تابع ہے، سمجھے نہیں؟ تو جہاں پر تبعیت ہو وہاں پر تو بدرجہ اعظم مضاف ہونے کی صورت میں منصوب ہوگا. ارے جب براہ راست مضاف اگر کوئی ہے تو وہ اگر منادہ بن جائے تو منصوب ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے، تو یہ تو پھر بھی تابع ہے. جب تابع ہے تو منادہ مضاف، جب منادہ مضاف ہوتا ہے جب وہ منصوب ہو جاتا ہے وہ تو اصل ہوتا ہے، اور یہ تو تابع ہے. تو جب یہ مضاف ہوگا تو یہ تو براہ بدرجہ اولا بدرجہ اتم یہ منصوب ہوگا. فرماتے ہیں لأنها اذا وقعت، کیونکہ جب یہ جو مضاف ہوں وہ جب واقع ہوں منادہ تنصب تو یہ منصوب ہوتے ہیں. فنصبها اذا وقعت توابع، تو مضاف ہونے والے اسما کا نصب ضرور ہوگا اس صورت میں جب کہ وہ توابع ہوں. توابع ہوں تو ان کا نصب، توابع واقع ہوں تو ان کا نصب اولا ہوگا. کیوں؟ لأن حرف النداء لا یباشرها، کیونکہ حرف ندا ان پر براہ راست نہیں آتا ہے. مثال، براہ راست حرف ندا نہیں آتا کیونکہ تابع ہے، اور تابع پر براہ راست حرف ندا نہیں آتا ہے، ورنہ تابع کہاں رہے گا؟ اگر براہ راست حرف ندا آ جائے گا پھر تابع رہے گا؟ تابع کہاں رہے گا پھر وہ. مثال توابع مضاف کی مثال، اب توابع میں وہی توابع ہیں، تاکید ہے، صفت ہے، عطف بیان ہے، اور وہ معطوف بالحرف ہے جس پر یا کا دخول ممتنع ہوتا ہے. جیسے تاکید کی مثال دے رہے ہیں، جیسے یا تیمو کلہم، یا تیمو کلہم، تو کلہم یہ تابع ہے، مضاف ہے نا، مضاف، کل مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ، تو تابع مضاف بن گیا، منصوب ہوگا. لہذا کہا جائے گا یا تیم کلہم، اے پورا قبیلہ تیم. پھر تاکید میں یہ مثال ہو گئی وَيَا زَيْدُ ذَا الْمَالِ، اے زید ذا المال، مال والا. تو ذا المال یہ کیا ہے؟ کس کی؟ زید کی. یہاں یہ صفت بن جائے گی بھائی. ذا المال کیا ہے؟ زید کی صفت ہے، اور صفت اگر مضاف واقع ہو تو منصوب ہوتی ہے، لہذا ذا المال منصوب ہو گیا. حالت نصبی میں ذو کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ ہی تو ہوتا ہے. اور جیسے یا رجل ابا عبداللہ، یا رجل، تو یہاں پر ابا عبداللہ یہ عطف بیان ہے. کیا ہے؟ عطف بیان. تو دیکھو یہ عطف بیان اور رجل معطوف علیہ ہے، لہذا عطف بیان مضاف ہے. یہاں پر دیکھو ابا مضاف ہے، عبداللہ مضاف الیہ ہے، مضاف ہو گیا لہذا منصوب ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ ولا یجیء المعطوف بحرف الممتنع دخول یا علیہ مضافا. اب بچا کیا؟ مذکورہ توابع میں سے ایک وہ بچا، وہ معطوف بالحرف جس پر یا کا دخول ممتنع ہوتا ہے، اور وہ معرب باللام ہوتا ہے، تبھی تو یا کا دخول ممتنع ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ مضاف بن کر آتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی مثال نہیں دے سکتے.
کیوں نہیں آتا ہے مضاف بن کر؟ کیونکہ اس پر تو الف لام پہلے سے داخل ہے، اور الف لام مضاف اگر کوئی ہوتا ہے تو اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ الف لام مانع اضافت ہے، اور اضافت مانع دخول الف لام ہے۔ اضافت جہاں پر اضافت ہوتی ہے وہاں پر الف لام داخل نہیں ہوتا، جہاں پر الف لام داخل ہوتا ہے وہاں پر پھر اس کی اضافت نہیں ہوتی ہے، اضافت معنویہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ماقبل میں کہا تھا نہیں اضافت حقیقیہ مراد ہے اس سے۔ فرماتے ہیں ولا یجیل معطوف، وہ معطوف بالحرف جس پر یا کا دخول ممتنع ہوتا ہے، لا یجیء مضافا، وہ مضاف بن کر نہیں آتا ہے، وہ مضاف ہی واقع نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأن اللام یمتنع دخولها على المضاف، کیونکہ لام کا دخول مضاف پر ممتنع ہے اور اس پر الف لام پہلے سے داخل ہے، اس کا مطلب وہ مضاف نہیں بنے گا۔ کون سے مضاف پر؟ بالاضافت الحقیقیہ، جو مضاف ہو اضافت حقیقیہ کے ساتھ، ہے نا؟ ہاں اضافت لفظیہ ہو تو الف لام آ جاتا ہے، جیسے اس سے پہلے بات گزری ہے۔ والبدل والمعطوف غیر ما ذکر حکمہ، اور بدل اور وہ معطوف جو مذکور کا غیر ہے۔ ما قبل میں کون سے معطوف کا ذکر ہوا تھا؟ اس معطوف بالحرف کا ذکر ہوا تھا جس پر یا کا دخول ممتنع ہے، تو اس کا غیر کون سا معطوف ہوگا؟ وہ معطوف بالحرف ہوگا جس پر یا کا دخول ممتنع نہ ہو۔ تو بدل اور وہ معطوف بالحرف جس پر یا کا دخول ممتنع نہیں ہے، ان دونوں کا حکم منادہ مستقل کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ منادہ تابع کا حکم نہیں ہوگا، ان دونوں کا حکم منادہ مستقل کا حکم ہوگا۔ بدل میں کیوں منادہ مستقل کا حکم ہوتا ہے؟ بھئی بدل اگر ہے تو اس کا متبوع کون ہوگا؟ مبدل منہ ہو، اور مبدل منہ کو آپ جانتے ہیں کہ اس کو تو تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اور وہاں پر مقصود بالنسبت کون ہوتا ہے؟ بدل ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا جاء زید، جاء ابو کا زید، تمہارا باپ زید آیا۔ صنف الشیخ ابن الحاجب الکافیہ، شیخ ابن الحاجب نے کافیہ لکھی، تو یہاں پر الشیخ جو مبدل منہ ہے اس کو تو بطور تمہید بطور توطیہ ذکر کیا گیا ہے۔ مقصود کون ہے؟ بدل ہی مقصود بالنسبت ہوتا ہے، یعنی صنفہ کی نسبت کرنا مقصود ہے یہاں پر کس کی طرف؟ شیخ، لفظ شیخ کی جانب نہیں بلکہ ابن الحاجب کی جانب۔ تو مقصود بالنسبت کون ہوتا ہے؟ مبدل من، اور بدل میں بدل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ در حقیقت وہی کیا ہے؟ منادہ ہے، تو وہ براہ راست منادہ ہے، منادہ مستقل کا اس کا حکم ہے۔ ایسے ہی وہ منادہ، وہ معطوف بالحرف جس پر یا کا دخول ممتنع نہیں ہوتا ہے، تو اس پر یا براہ راست داخل ہو جائے گی۔ اب وہاں پر لفظ میں اگر کہیں پر نہیں ہے تو مقدر مانی جائے گی، کیونکہ یا کا دخول ممتنع تو ہے نہیں وہاں۔ جب یا مقدر مان لی جائے گی تو براہ راست وہ منادہ مستقل ہو جائے گا، لہذا منادہ مستقل کا حکم ہوا ان دونوں کا۔ بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں والبدل، اور بدل اور وہ معطوف جس کا جو غیر ہے اس کا جس کا ذکر ہوا، جس کا ذکر ہوا وہ کون تھا؟ وہ معطوف بالحرف جس پر یا کا دخول ممتنع ہوتا ہے، تو اس کا غیر کون سا ہوگا؟ وہ معطوف بالحرف جس پر یا کا دخول ممتنع نہیں ہوتا ہے۔ وہی فرماتا ہے اے غیر المعطوف الذی ذکر من قبل، اس معطوف کا غیر جس کا ذکر ما قبل میں ہوا ہے، وہ کون ہے؟ وہو الممتنع دخول یا علیہ، جس پر یا کا دخول ممتنع ہے، اس کا ذکر ہوا ہے ما قبل میں۔ فغیرہ، تو اس کا غیر ہوگا المعطوف الذی لا یمتنع دخول یا علیہ، وہ معطوف جس پر یا کا دخول ممتنع نہ ہو، وہ اس کا غیر ہوگا۔ فرماتے ہیں بدل کا اور ایسے معطوف کا حکمہ حکم المستقل، اس کا حکم، ان دونوں کا حکم، ان میں سے ہر ایک کا حکم منادہ مستقل کا حکم ہوگا، ہے نا؟ فرماتے حکم ہے کل حکم حکم کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کا حکم۔ یہ اس کا اعتراض کا جواب دیا کہ حکم ہو کیسے کہہ دیا، ما قبل میں دو کا ذکر تھا، تو جواب دے دیا کہ کل واحد کے درجے میں رکھ کر ضمیر مفرد لوٹا دی۔ حکم المنادہ، منادہ مستقل کا حکم ہے۔ کون سے منادہ مستقل؟ الذی باشرہ حرف النداء، جس پر براہ راست حرف ندا آتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ وذالک، وہ اس وجہ سے لأن البدل هو المقصود بالذکر، کیونکہ مبدل من اور بدل میں بدل جو ہوتا ہے وہی مقصود بالذکر ہوتا ہے، مقصود بالنسبت وہی ہوتا ہے۔ والاول کالتوطیۃ لذکرہ، اور مبدل من کا ذکر جو ہوتا ہے وہ تو بدل کے ذکر کی تمہید اور توطیہ ہوتا ہے،
ہے، اس کی وطا یبت توتیہ کا معنی ہوتا ہے راہ ہموار کرنا، یعنی بدل کی راہ ہموار کرنے کے لیے وہ تو صرف آتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں والمعطوف المخصوص، اور معطوف مخصوص. معطوف مخصوص سے مراد کون سا ہے یہاں پر؟ وہ معطوف جس پر یا کا دخول ممتنع نہیں ہوتا ہے، وہ معطوف بالحرف جس پر یا کا دخول ممتنع نہیں ہوتا ہے. ایسا معطوف مخصوص منادہ مستقل فی الحقیقہ، وہ تو حقیقت میں منادہ مستقل ہوتا ہے. ولا مانع من دخول حرف النداء علیہ، اس پر یا کے دخول سے، حرف ندا جو یا ہے یا یا کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ندا ہے، اس کے دخول سے کوئی معنی بھی نہیں ہے، تو وہ تو منادہ مستقل ہو گیا. فیکون حرف النداء مقدرا، تو اس کے اندر حرف ندا مقدر ہوگا. مطلقاً اے حکمہ حکم المستقل مطلقاً، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کا حکم منادہ مستقل کا حکم ہوگا مطلقاً. مطلقاً کا مطلب کوئی قید نہیں لگائی جائے گی کہ اس صورت میں ہوگا، اس حال میں ہوگا، اس حال میں نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. مطلقاً اس کا حکم ہوگا. مطلقاً حالہ کون کل واحد منہما مطلقاً فی ھذا الحکم، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کے منادہ مستقل کے جو حکم ہیں، یہ حکم میں ہونا ان کا مطلقاً ہے. غیر مقید، ان میں سے کوئی بھی مقید نہیں ہے. بحال من الاحوال، احوال میں سے کسی حال سے ہے. اے سواء کان مفردین اور مضافین اور مضارعین للمضاف اور نکرتین، یعنی خواہ یہ دونوں، یعنی بدل یا معطوف بالحرف جس پر یا کا دخول ممتنع نہ ہو، یہ دونوں خواہ مفرد ہوں، ہے نا، تب بھی حکم یہی ہوگا منادہ مستقل کا. مضاف ہوں تب بھی منادہ مستقل کا حکم ہوگا کہ اگر مفرد ہیں تو علامت رفع پر مبنی ہوں گے، مضاف ہیں تو منصوب ہوں گے. مضارعین للمضاف، شبہ مضاف ہوں تب بھی منصوب ہوں گے. نکرتین، نکرہ ہوں، ہے نا، تو نکرہ ہو تو منادہ مستقل اگر نکرہ ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے، سمجھے نہیں، تب بھی منصوب ہوتا ہے. اگر اندھا کہے تب ہے، اور اگر اکھیارا کہے تب تو مبنی ہو جائے گا. یا رجلن خذ بیدی، اندھا کہے یا رجلو خذ بیدی تو مبنی ہو جائے گا. چلو، مطلب مطلق ہے، جیسا جو بھی منادہ مستقل کا حکم ہے جیسی حالت میں ویسی اس حالت میں ان کا بھی وہی حکم ہوگا. فالبدل، بدل کی مثال دے رہے ہیں، جیسے یا زیدو. چلو اب مثالیں بعد میں دیں گے کیونکہ گھنٹی لگ گئی، کل مثالیں انشاءاللہ دے دیں گے. دیکھیے مثالیں فرماتے ہیں، جیسے بدل کی مثال، جیسے یا زید و عمرو، تو زید یہ اس صورت میں منادہ مفرد معرفہ ہے، اور عمرو اس کا عمر نہیں، عمر جو ہے اس سے بدل واقع ہے. یا زید و عمرو بدل واقع ہے تو لہٰذا یہ بھی مبنی ہوگا. ایسے ہی کہا جائے یا زید اخا عمر، یا زید اخا عمر، تو اخا عمر جو ہے یہ بدل ہے لیکن مضاف ہے اس لیے منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے. یا زید طالعا جبلا، تو یا زید، تو یہاں پر طالعا جبلا یہ بدل واقع ہے زید سے، ہے نا، لیکن شبہ مضاف ہے اس لیے منصوب ہو گیا. جیسے کہا جائے، ایسے ہی کہا جا رہا ہے یا زید رجلا صالحا، کیا ہے؟ یا زید رجلا صالحا، تو رجلا صالحا یہ زید سے بدل واقع ہے لیکن چونکہ نکرہ ہے اس لیے منصوب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ منصوب ہو گیا. والمعطوف، اور معطوف کی مثال جیسے کہ یا زید و عمرو تو نہیں، منادہ مستقل ہے نا، منادہ بالحرف ہے یہ، تو یا زید وہ منادہ مفرد معرفہ ہے اور اسی پر عطف کیا گیا عمر کا، تو یہ بھی منادہ مفرد معرفہ ہو گیا، لہذا علامت رفع پر مبنی ہوگا. یا زید و عمرو، ہے نا. ایسے ہی کہا جائے یا زید و اخا عمر، تو اخا عمر یہ معطوف بالحرف ہے، یا کا دخول ممتنع نہیں ہے، لہذا منادہ مستقل ہوا. منادہ مستقل چونکہ یہ مضاف ہے اس لیے منصوب ہو گیا. جیسے ایسی کہا جائے یا زید و طالعا جبلا، تو یا زید منادہ مستقل ہے لیکن یہ معطوف علیہ ہے، اور طالعا جبلا یہ معطوف ہے لیکن وہ چونکہ ہے شبہ مضاف ہے. طالعا جبلا کیا ہے؟ شبہ مضاف ہے، تو معطوف بالحرف شبہ مضاف ہوا اس لیے منصوب ہو گیا. ایسے ہی یا زید و رجلا صالحا،
یا زید و رجل صالحہ میں رجل صالحہ یہ معطوف بالحرف ہے اور یا کا دخول ممتنع نہیں ہے، لیکن نکرہ واقع تھا اس لیے یہ منصوب ہو گیا. تو سب کی مثالیں ہو گئی نا. بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بدل ہو یا وہ معطوف بالحرف ہو جس پر یا کا دخول ممتنع نہیں ہوتا ہے، ان کا حکم منادہ مستقل کا حکم ہوتا ہے. لہذا منادہ مستقل جن جن صورتوں میں مبنی علی الرفع ہوتا ہے ان صورتوں میں یہ بھی مبنی علی الرفع ہوں گے. جن صورتوں میں منادہ مستقل جس پر حرف ندا داخل ہوتا ہے وہ مضاف یا شبہ مضاف یا نکرہ ہونے کی صورت میں منصوب ہوتا ہے، ان صورتوں میں یہ بھی منصوب ہوگا.